ہزاروں رحمتیں ہوں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے پاکیزہ ازدواجی زندگی گزار کر تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو بتا دیا کہ گھر میں کس طرح کی زندگی گزاری جائے گی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور حانث نہیں ہوں گا اگر غلاف کعبہ کو بھی پکڑ کر یہ قسم کھاؤں کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر سب سے بڑا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے تو سب سے عظیم شوہر بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ سب سے زیادہ بہترین شوہر بھی اس کائنات کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت کا معیار، مودت کا معیار، گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کا جو معیار، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کا جو معیار ہمارے آقا نے قائم فرمایا ہے، اس معیار تک دنیا کا کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا۔ وہ بے مثال معیار ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم باہلہ۔ سب سے زیادہ کامل درجے کا مومن وہ ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، ایک تو وہ اچھے اخلاق والا ہو اور دوسرے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ آقا نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی رزقنی حب عائشہ، اس اللہ کا ہزار بار شکر ہے جس نے مجھ کو عائشہ کی محبت عطا کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آقا نے فرمایا عائشہ ہے۔ صحابہ نے کہا وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم عورتوں میں نہیں پوچھتے مردوں میں پوچھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر ہے، عائشہ کا باپ ابو بکر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہی ہماری ماں اس وقت تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جس سال وہ انتقال کر گئی اس سال کو حضرت نے فرمایا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے۔ جب تک آپ زندہ رہے قربانی فرماتے تھے تو گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ میں ہیں، حضرت زینب آپ کی بیٹی مکہ مکرمہ میں ہیں، ان کے شوہر کافر تھے، بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے لڑائی لڑی، گرفتار کر لیے گئے۔ اعلان ہوا تھا جتنے مشرکین گرفتار ہوئے ہیں ان کے گھر کے لوگ مال بھیجے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت زینب نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کو رہا کرانے کے لیے ایک ہار بھیجا، وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا، انہوں نے نکاح کے موقع پر حضرت زینب کو اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ پڑھو سیرت کی کتابیں مسلمانوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مکے سے آنے والے قاصد نے وہ ہار پیش کیا اور کہا محمد یہ آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا ہے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے۔ آقا نے اپنے ہاتھ میں وہ ہار لیا، یاد آئی کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے، آپ اس کو الٹتے پلٹتے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ دنیا کا سب سے باعظمت انسان رو پڑا صرف اس ہار کو دیکھ کر جو ان کی بیوی کی گردن میں ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا یہ ہار ایک بیٹی کے پاس اس کی ماں کی یادگار ہے، اگر تمہیں اجازت دو تو ہم اس کو واپس کر دیں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا اللہ کے پاک رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ جو فیصلہ کریں وہ حق اور انصاف کا فیصلہ ہے۔ آقا نے وہ ہار واپس لوٹا دیا، قیدی کو بھی رہائی عطا فرمائی۔ جب مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، 10 سال مدینے میں رہے، 8ویں سال مکہ فتح ہوا، آپ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب آپ عرب کے حاکم ہیں، بڑے بڑے مشرکین نے دعوت پیش کی کہ آج کی رات ہمارے گھر قیام اور کھانا کھا لیا جائے۔ آقا نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی۔ پڑھو سیرت کی کتابیں، جب رات گہری اور تاریک ہو گئی تھی تب آقا نے صحابہ سے کہا انصبوا لی خیمۃ عند قبر خدیجہ، میرے لیے رات گزارنے کا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگا دو۔ پھر آپ تشریف لائے، ورکز لی والنصر امام قبر خدیجہ، آپ نے فتح کا جھنڈا حضرت خدیجہ کی قبر کے سامنے گاڑ دیا۔ لیعلم الناس جميعا ان وراء هذا الفتح المرأة العظیمة التي في القبر، تاکہ پوری دنیا جان لے کہ آج اگر مکہ فتح ہوا ہے تو اس فتح کے پیچھے اس عورت کا بھی ہاتھ ہے جو قبر میں آرام کر رہی ہے۔